السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید هل اتاک حدیث الجنود فرعون وثمود بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بزرگ اور برتر ہے، اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے۔ کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ فرعون اور سمود کے لشکروں کی، یعنی سمود کے لشکروں کی، مگر جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے، اس لوح محفوظ میں نقش ہے جو محفوظ ہے۔ معزز سامعین، سورہ البروج کی آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 22 تک کی تلاوت، بلکہ اختتامی آیات ہیں، اس کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت فرمائی۔ گزشتہ سے سورت کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ اب ان آیات کی تفسیر میں یہ بتایا گیا، ان بطش ربک لشدید، یقین رکھو تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تمہاری رب کی پکڑ اس اللہ کی جسے تم نے اپنا رب تسلیم کیا ہے، اور جس کی نصرت اور اعانت تمہارا وہ مضبوط سہارا ہے جس سے تم ساری قوت حاصل کرتے ہو۔ اس موقع پر جب کہ فجار اہل مکہ اہل ایمان کو اذیتیں دے رہے تھے، اس نسبت سے تیرا رب کی بہت بڑی قدر و قیمت ہے۔ پھر فرمایا، انہ ہوا یبدئ و یعید، وہی ہے جو ابتدا کرتا ہے اور وہی ہے جو دہراتا ہے۔ ابتدا کرنے اور دہرانے کا پورا مفہوم اگرچہ دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کی تخلیق ہے، لیکن ابتدا کرنے اور دہرانے کا عمل رات اور دن ہر لمحے جاری ہے۔ ہر لمحے ابتدا تخلیق ہے، اور ہم ہر لمحے بوسیدگی اور فنا کے بعد نئی تخلیق۔ پوری کائنات میں نئی تخلیق اور تقریب اور فنا کا مسلسل عمل جاری ہے۔ ابتدا کرنے اور اعادہ کرنے کی اس عام اور مستقل چکر کے اندر اخدود کے واقع اور اس کے ظاہری نتائج کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں کہ حقیقت اور خدا کی منصوبہ بندی کی رو سے وہ ایک گزرتا ہوا عمل ہے، وہ آغاز ہے اعادہ کے لیے، یا اعادہ ہے آغاز کے لیے۔ یہ اس عظیم عمل کا ایک حصہ ہے جو مسلسل جاری ہے۔ پھر فرمایا، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ ہے بہت معاف کرنے والا، محبت کرنے والا۔ غفور یعنی بہت معاف کرنے والا کا تعلق اس توبہ سے ہے جس کا ذکر ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی میں ہے۔ یہ اللہ کی عظیم رحمت اور اس کا خاص فضل ہے جس کی نہ حد ہے اور نہ انتہا۔ یہ اللہ کا وہ دروازہ ہے جو اس شخص کے لیے کبھی بند نہیں ہوتا جو اللہ کی طرف پلٹ کر آنے والا اور توبہ کرنے والا ہو، خواہ اس کا گناہ کتنا ہی بڑا اور معصیت کتنی ہی شدید ہو۔
رہی خدا کی صفت ودود یعنی بہت محبت کرنے والا، اور اس کی محبت یعنی ود، تو اس کا تعلق صرف مومنین اور ان کے ایمانی موقف سے ہے، ان اہل ایمان سے جنہوں نے ہر شے کے مقابلے میں اور ہر شے کے ہر شبے کو ہر شبے کیا ہے سمجھ میں نہیں آیا، ہر شبے کو رد کر کے اپنے رب کو چن لیا اور اسے اپنا لیا۔ لطیف، شیرین اور بزرگ، شفقت اور محبت ان بندوں سے جو اللہ کے ہر شے پر ترجیح دیتے اور اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ انہیں اتنا بلند کرتا ہے کہ قلم اس کے بیان سے عاجز ہے، الا یہ کہ اللہ کا فضل اور کرم ہی دستگیری کرے۔ یہ بلند مقام دوستی اور محبت کا ہے، رب اور بندے اور مالک اور غلام کے درمیان دوستی۔ اللہ کی محبت اپنے دوستوں، اپنے مقرب اور محبوب بندوں سے کتنا بلند ہے یہ مقام، اس شیرین محبت کے ایک قطرے کے مقابلے میں اس زندگی کی کیا قیمت جو انہوں نے قربان کی، وہ تو جانے ہی والی تھی۔ اس تعذیب کی کیا حیثیت جو انہوں نے برداشت کی، وہ تو وقتی تھی۔ اس محبوب شیرین محبت کے ایک لمحے کے مقابلے میں ان میں سے کسی شے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ زمین پر بسنے والے غلام جو کسی انسان کی غلامی میں ہوں، اپنے آقا کے منہ سے ہمت افزائی کا ایک لفظ سننے یا اس کے چہرے میں خوشنودی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں، حالانکہ ان کا آقا بھی غلام ہے اور وہ بھی غلام ہے۔ ذرا سوچو، جو اللہ کے بندے اور اس کے غلام ہیں انہیں کیا کچھ ہونا چاہیے۔ اللہ اپنی کریمانہ اور بزرگ اور برتر محبت کے ساتھ ان سے اظہار لطف اور محبت کرتا ہے۔ وہ اللہ جو ذو العرش المجید، عرش کا مالک اور بزرگ اور برتر ہے، بلند مقتدر اعلیٰ، صاحب مجد اور شرف اور کریم ہے۔ اس صاحب عرش، بزرگ اور برتر محب آقا کی خوشنودی کے ایک لمحے کے حصول کی راہ میں زندگی ہینچ ہے، مصائب و آلام ہینچ ہے، تعذیب ہینچ ہے، ہر بیش بہا اور نادر شے ہینچ ہے اور بے قیمت ہے۔ یہ ہے وہ مولانا سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فی ظلال القرآن میں اس کی تفسیر کی ہے۔ آگے، فعال لما یرید، جس چیز کا ارادہ کرے اسے کر ڈالنے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جو بہت زیادہ سامنے آتی رہتی ہے اور جس کے مطابق مسلسل عمل جاری ہے۔ فعال لما یرید، جس چیز کا ارادہ کرے اسے کر ڈالنے والا۔ اس کا ارادہ مطلق اور بے قید اور شرط ہے، جس چیز کو چاہتا ہے پسند فرماتا ہے، اور جس کا ارادہ کرتا ہے اور جسے پسند فرماتا ہے اسے کر گزرتا ہے۔ ایسا ہمیشہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مستقل صفت ہے۔ کبھی وہ اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ زمین میں اہل ایمان اس کی نصرت سے غالب اور سربلند ہو، اور یہ ارادہ کسی مقصد کے لیے جو اسے مطلوب ہو کرتا ہے۔ کبھی اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ فتنہ اور آزمائش کے مقابلے میں ایمان غالب اور سربلند رہے، لیکن اہل ایمان کے فانی جسام فنا ہو جائیں، اور اس ارادے کے پیچھے بھی کوئی مقصد اور کوئی حکمت ہوتی ہے۔ کبھی وہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ زمین کے برے کو پکڑ کر ہلاک کر دے، اور کبھی یہ ارادہ کرتا ہے کہ انہیں یوم موعود یعنی قیامت تک کے لیے مہلت دے۔ ان میں سے ہر ارادہ اس حکمت کے تحت ہوتا جو اس کی متعینہ منصوبہ بندی کے لحاظ سے یہاں اور وہاں ہوتی ہے۔ یہ ہیں خدائے تعالیٰ کی صفت فعال لما یرید کے بعض پہلو۔ ان میں سے کوئی پہلو حادثہ اخدود کے مناسب حال ہے، اور کوئی پہلو فرعون اور سمود کی سرگزشت کے جو آگے آ رہی ہے مناسب حال ہے۔ ان تمام واقعات، حیات اور کائنات کے پیچھے اللہ کا مطلق ارادہ
اور اس کی کامل اور مطلق قدرت ہوتی ہے جو اس ہنگام وجود میں اپنا کام کرتی رہتی ہے، میں اپنا کام کرتی رہتی ہے، فعال لما یرید، جو ارادہ کرے اسے کر ڈالنے والا۔ اور اب اس کا ایک نمونہ، هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود، کیا تمہیں لشکروں کی سرگزشت پہنچی، فرعون اور ثمود کے لشکروں کی۔ یہ دو طویل قصوں کی طرف ایک ہلکا سا اشارہ ہے، اس بات پر اعتماد کرتے ہوئے کہ مخاطبین کو یہ دونوں قصے بخوبی معلوم ہے، اور خود قرآن مجید ان کا ذکر بہت زیادہ اور بہت دفعہ کر چکا ہے۔ قرآن مجید نے یہاں جند جمع جنود کے معنی ہیں لشکر، فوج کے کا لفظ استعمال کیا۔ یہ ان کی قوت اور جمعیت اور ان کے ساز و سامان اور اسلحہ کی کثرت واضح کرنے کے لیے ہے۔ یہ دونوں سرگزشتیں اپنی فطرت اور اپنے نتائج اور اثرات کے لحاظ سے دو مختلف نوعیت کی ہیں۔ فرعون کی سرگزشت کہ اللہ نے اسے اور اس کی قوم کے لشکر کو ہلاک کر دیا، بنی اسرائیل کو ان کے مظالم سے نجات بخشی اور انہیں ایک مدت کے لیے زمین میں غلبہ اور اقتدار عطا کیا۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے ذریعے اپنے منصوبے اور ارادے کو روب عمل لانا چاہتا تھا۔ پھر ثمود کی سرگزشت یہ ہے کہ اللہ نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا، البتہ حضرت صالح علیہ السلام اور تھوڑے سے اہل ایمان کو جو ان کے ساتھ تھے بچا لیا، لیکن نہ انہیں اقتدار ملا نہ زمین میں غلبہ نصیب ہوا، بس اتنا ہوا کہ اللہ کے باغی اور نافرمان گروہ سے انہیں نجات مل گئی۔ قرآن مجید اور تاریخ دونوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک قوم کا عروج ہوتا ہے، پھر وہ اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں زوال یا ہلاکت کا شکار ہوتی ہے، اور پھر دوسری قوم اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ قوم ثمود کے بارے میں قرآن مجید کی صراحت ہے کہ وہ قوم عاد کے بعد زمین میں برسر اقتدار ہوئی۔ اسی طرح قوم ثمود کے ہلاک ہونے کے بعد حضرت صالح کے متبعین کو دنیا میں عروج اور اقتدار نصیب ہوا۔ یہ اللہ کے یہ ارادے اور اس کی مشیت کے عمل درآمد کے دو نمونے ہیں۔ یہ دعوت اللہ کی دو صورتیں اور ان کے دو متوقع نتائج ہیں۔ تیسرا ممکن نتیجہ وہ ہے جو اخدود کے واقعے کی صورت میں سامنے آیا۔ قرآن ان تمام متوقع اور محتمل نتائج اور صورتوں کو مکے کی صاحب ایمان اقلیت اور ہر دور کے اہل ایمان گروہوں اور قوموں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ آخر میں قوی اور قطعی لہجے میں دو اہم بیانات، ان میں سے ہر ایک قول فیصل اور حرف آخر کی حیثیت رکھتا ہے۔ تکذیب کا لفظ عربی میں خوش فہمی اور فریب خوردگی کے معنی میں بھی آتا ہے، جھٹلانے میں بھی، اس کے علاوہ یہ معنی میں بھی آتا ہے۔ اس صورت میں ان آیات کا مفہوم یہ ہوگا کہ فرعون اور ثمود کے انجام کو جاننے کے باوجود منکرین اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب نہ آئے گا، حالانکہ وہ انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے اور وہ اس کی گرفت سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ سیاق و سباق کے لحاظ سے یہ مفہوم زیادہ موزوں اور بہتر معلوم ہوتا ہے۔ یعنی کفار کی حالت یہ ہے کہ وہ دعوت حق کو جھٹلانے میں شب و روز مصروف ہیں، شام ہوتی ہے تو اس مشغلے میں اور صبح ہوتی ہے تو اس مشغلے میں۔ واللہ من ورائہم محیط، اللہ انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، مگر کفار اور منکرین کو اس کی خبر نہیں ہے۔ وہ ان چوہوں سے زیادہ کمزور و ناتواں ہیں جو کہ کسی عظیم اور عمومی طوفان میں گر گئے ہیں۔ آخری آیتوں میں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ ایک بزرگ قرآن ہے لوح محفوظ میں درج۔ مجید کے معنی ہے بلند، کریم، شریف۔ اللہ بزرگ اور برتر کے ارشاد سے زیادہ بزرگ، بلند اور شریف کون سی شے ہو سکتی ہے؟ وہ لوح محفوظ میں ہے۔ ہم لوح محفوظ کی حقیقت کو نہیں جانتے، یہ امور غیب میں سے ہیں جس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ البتہ
اس طرز ادا سے جو تصور سامنے آتا ہے اور جو اثر انسانی قلب پر پڑتا ہے ہم اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید محفوظ ہے، ثابت و متحقق ہے، اس کا قول ہر معاملے میں آخری سند اور مرجع ہے۔ ہر قول غلط ہو سکتا ہے مگر قرآن مجید کا فرمایا ہوا محفوظ اور ثابت رہے گا۔ اخدود کے واقعے اور اس کے پیچھے حقیقت تھی، اس کے سلسلے میں قرآن نے جو کچھ کہا وہ بھی حرف آخر ہے۔ اسی کے ساتھ اس صورت کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ اختتام پر آتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہم دوسری اور صورت لیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان آیات کی روشنی میں جو بات ہمارے سامنے آئی ہے اسے صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔